مسلمان تو ہے، مسلم ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اندر کا ایمان جس کا پکا اور سچا ہوگا، اذان سن کے وہ کہیں نہیں رکے گا، دنیا کا کام کو چھوڑ کر پہلے اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، نبی کا فرمان کو پورا کرے گا، اس کے بعد دنیا کا کام کرے گا۔ آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کا کام ہم پہلے کرتے ہیں، اللہ کا کام بعد کو کرتے ہیں۔ اندر کا ایمان جب بن جائے گا تو باہر کا بگڑا ہوا کام بھی سدھر جائے گا۔ اگر اندر کا ایمان بگڑا ہوا ہے تو باہر کا سدھرا ہوا کام بھی بگڑ جائے گا۔ آج ہم لوگوں کے اندر کا ایمان بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سدھرا ہوا کام بھی ہم لوگوں کا بگڑ جاتا ہے۔ میں بتا دوں کہ تو کیوں پریشان ہے، میں بتا دوں کہ تو کیوں پریشان ہے، آج کیوں تیرا خطرے میں ایمان ہے، اب تجھے حکم یاد پیمبر نہیں، اب تجھے حکم یاد پیمبر نہیں، اب تیرے لبوں پہ اللہ اکبر نہیں۔ جب اللہ اللہ کرنے والا انسان ہو جائے گا تو ہر کام بن جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ایوب علیہ السلام اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ فرشتوں میں ہنگامہ ہو گیا، فرشتوں میں شہرت ہو گئی، یا بار الہ آپ کا ایوب روئے زمین پہ اس طرح سے آپ کا ذکر کرتا ہے، اس طرح سے آپ کو یاد کرتا ہے کہ ہر وقت مستغفر کراتا ہے۔ کہ میرا ایوب ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پہلے دنیا کا کام نہیں، پہلے میرے کام کو پورا کرے گا۔ شیطان کانوں کان یہ بات کو سن رہا تھا، سننے کے بعد وہ حسد میں بھر گیا، شیطان حسد سے بھر گیا اور اس کے اندر جلن پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا۔ آج ہم لوگوں کے اندر مسلمان ایمان والا کوئی ترقی کرے تو دوسرا بھائی جلتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھتا ہے، اس کو پیچھے کیسے اس کو دبایا جائے اور اس کو پیچھے کیسے ہٹایا جائے، اس کی دشمنی میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شیطان حسد میں بھر گیا۔ آج بھائی بھائی میں، آج بیوی شوہر میں، باپ بیٹے میں آج جھگڑا ہوتا ہے، آج لڑائی ہوتی ہے، لیکن شیطان انسان کے خاطر روئے زمین پہ لعنت کا توق ڈال کر اس کو نکالا گیا۔ آج جو انسان ایمان والا پکا سچا ہوگا وہ ایمان کے تحت چلے گا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان کانوں کان سن رہا تھا کہ حضرت ایوب کا اتنا بڑا تعریف کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی اس کی کیا کہتے ہیں شہرت ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتے ہیں شیطان کہ اے بار الہ اگر ایوب کو آپ باقانے کی اجازت دے دیں، آزمائش کا موقع دے دیں تو میں اپنے آپ کے ایوب کو آزماؤں اور اس کا امتحان لوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا دے جا میرے ایوب کو آزما لے، آزمائش کر لے، اگر وہ میرا پکا سچا ایمان والا ہے، میرا محبوب ہے تو تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا، تیرے آزمائش میں نہیں اترے گا، میرے آزمائش پر رہے گا، میرے احکام کی پابندی کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کے لیے، آزمانے کے لیے اور اس کا امتحان کے لیے
انسان کا شکل لے کر شیطان آیا اور عرض کرنے لگا اے ایوب تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، تیرے بھیڑ بکریاں تو جل کے راکھ اور خاک ہو گیا، تیرے بھیڑ بکریاں جل کے راکھ اور خاک ہو گیا، تو نماز پڑھنے جاتا ہے؟ تو کہتے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم جیسے آپ جیسے ہوگا کہ مکئی چڑھ گیا ہے، مکئی کے کھیت میں جانور گھس گیا ہے، نماز جمعہ کا اذان سن کے مسجد کی طرف نہیں پہلے جانور کی طرف دوڑیں گے، مکئی کو میرا توڑ نہ دے، مکئی کو تہس نہس نہ کر دے۔ لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا اور کہا الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف، اللہ جو چاہا وہی ہوا، اللہ نے دیا لے لیا۔ جب شیطان کی واہ نہیں چلی تو شیطان نے سب اپنے چیلے چٹیوں کو جمع کیا اور کہا تمہارے اندر کیا کیا گن اور منتر ہے بتاؤ۔ تمام شیطان بتائے کہ میرے اندر ایسا منتر ہے کہ ایک پھونک ماروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاج و تخت کو زمین پہ دھسا دوں۔ دوسرا شیطان کہتا ہے میرے پھونک میں وہ پاور ہے، وہ اسپیڈ ہے، وہ میرے طاقت ہے، اگر ایک پھونک ماروں حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام تاج و تخت کو تہس نہس کر کے جتنے مال و زر ہے سب کو لٹوا دوں۔ کہا کہ تو بھی بیٹھ جا۔ تیسرا شیطان کہتا ہے میرے اندر ایسا تاثیر ہے، میرے اندر ایسا منتر ہے، ایک پھونک اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر مار دوں تو بدن میں آولا اور پھولا پڑ جائے۔ کہا کہ تو بھی بیٹھ جا۔ پہلا شیطان کو حکم ہوتا ہے کہ مار حضرت ایوب علیہ السلام کے تاج و تخت پر پھونک، وہ پھونک مارا، حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام تاج و تخت زمین میں دھس گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، شیطان انسان کے شکل میں آیا اور کہنے لگا ایوب تو اللہ کی ذکر کر رہا ہے، تیرا تاج و تخت محل و مکانات تمام زمین پہ دھس گیا۔ تو کہنے لگا الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، اللہ ہی کا شکر گزار ہے، ناشکرا نہیں۔ آج انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی خراب ہو جائے تو ناشکری کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تم اللہ کے شکر میں اگر ناشکری کرو گے تو تمہارے اندر آزمائش ہوگی اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو دوسرا شیطان پھونک مارتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مال و زر جتنے بھی تھے، دولت تمام کے تمام ختم کر دیے، لوگوں میں بٹوا دیے۔ کہا گیا ایوب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تیرا مال و زر جتنی بھی دولت تھا، جتنے بھی خزانے تھے تمام لٹ گئے۔ کہنے لگے الحمدللہ۔ چوتھے شیطان کو بلاتا کہتا مار پھونک حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں۔ حضرت علیہ السلام اللہ کے یاد میں سجدے کے حالت میں تھے، سجدے کے حالت میں جب وہ شیطان پھونک مارتا ہے، ناک سے وہ پھونک داخل ہوتا ہے، وہ ہوا جاتی ہے، بدن میں بڑے بڑے پھولے اور آولے پڑ جاتے، پھر بھی اللہ کا ذکر کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گاؤں میں شیطان چل کے گانے لگا اور لوگوں میں یہ کیا کہتے شہرت کرنے لگا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جزام کی اور کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، اس کے قریب نہ جا، اگر اس کے قریب جائے گا تجھ کو بھی وہ بیماری پکڑ لے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تمام گاؤں والے نے گاؤں سے نکال کے باہر جنگل میں کر دیا، کیڑے پڑ گئے، آولے سے کیڑے اور پیلو نکلنے لگا۔ جب کیڑا گر گر کے اس کے بدن سے نکلنے لگا اور زمین پہ گرنے لگا، زمین سے کیڑا کو اٹھا اٹھا کے حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگا اے کیڑا تو بچپن سے بڑا ہوئے ہو، میرا خون چوس چوس کر
اے کیڑا بچپن سے بڑا ہوئے ہو میرا خون چوس چوس کر، اب کہاں جاتے ہو مجھ کو تنہا چھوڑ کر، اب کہاں جاتے ہو مجھ کو تنہا چھوڑ کر، بیوی رہی ماں رہ گئی صورت شوہر کی دیکھ کر، بیوی رہی ماں رہ گئی شوہر کی صورت کو دیکھ کر، یہ اللہ کی یاد میں ہر وقت لگے ہوئے رہتے تھے پھر بھی نہیں چھوڑے اللہ کا ذکر اذکار۔ آج ہم ایمان والا ایمان کے تحت زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ وعدہ کیجئے کہ ہمارا ایمان جب بنے گا تو انشاءاللہ ہمارا سب کام بنے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ایمان لائی اور بڑھاپے کی حالت میں، بس 5 منٹ میں ختم کر دوں گا، بڑھاپا کی حالت میں ایمان لائی۔ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی ہے، لیکن پیٹنے والے تھک جاتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی نہیں تھکتی، اللہ کی یاد نہیں چھوڑتی، ہر وقت زبان سے اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ ادھر سے ایک راستے سے گزر ہوا نوجوان کا، نوجوان کو دیکھ کے رونے لگی۔ پیٹنے والے تکلیف دینے والے پوچھا، اے سمیہ تجھ کو آج کئی دن سے تکلیف دی جا رہی ہے، تو نہیں روتی ہے، اس نوجوان کو دیکھ کے تو کاہے روتی ہے؟ کہا کہ میری دل کی حالت اور کیفیت کو پوچھنے کی کوشش نہ کرو، کہا کہ بتاؤ ورنہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کہا کہ یہ گزرنے والا میرا بیٹا ہے، یہ نوجوان ایمان لایا ہے، میرا پیٹنے کی تکلیف کو دیکھ کر، اذیت کو دیکھ کر برداشت اور تحمل نہ سکر کے ایمان کی دولت سے نہ پھر جائے، میں اپنے بیٹے کی ایمان کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا کر رہی ہوں، یا اللہ میرے بیٹے کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اور وہ نوجوان گزرتے گزرتے وہ بھی آنکھ سے آنسو جاری، کہا کہ تجھ کو پٹائی نہیں، تجھ کو مار نہیں، تجھ کو تکلیف نہیں، آخر تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ نوجوان بولا، میری امی جان بڑھاپے کی حالت میں ایمان لائی ہے، ایمان لانے کی وجہ سے میری امی جان کو اتنی تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے، میری امی اس تکلیف کو برداشت تحمل نہ کر سکے، ایمان جیسے دولت سے میری امی جان پھر نہ جائے، اس لیے اللہ سے میں رو رو کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری امی جان کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ تب جا کے ایمان ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ ایمان کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، ایمان داخل ہو جائے انشاءاللہ ہر کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔